واقع ہے۔ چانگا مانگا کا جنگل، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے انسانوں کے بنائے ہوئے جنگلات میں سے ایک ہے۔ اس بلاک میں ہم پاکستان میں اس دلچسپ گیم ریزرو کے بارے میں مزید جاننے جا رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے آئیے کچھ فوری حقائق پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ زرخیز زمین سے نوازا گیا صوبہ پنجاب سرسبز و شاداب کھیتوں اور قدرتی پودوں کی کافی مقدار کا گھر ہے۔ زمین پر سب سے زیادہ پرکشش جنگلات اور کھیل کے ذخائر اس خطے میں پائے جاتے ہیں۔ چانگا مانگا کی سیاست نارتھ ویسٹرن ریل سسٹم 1864 میں وسائل کی کمی کا شکار تھا، جس کی وجہ سے اس کے لیے اپنے نیٹ ورک پر خدمات کو برقرار رکھنا ناممکن ہو گیا۔ پنجاب جنگلات کے پہلے کنزرویٹر ڈاکٹر جان نے تجویز پیش کی کہ ہر ریلوے ڈسٹرکٹ کو زمین کا ایک بلاک الاٹ کیا جانا چاہیے، لہٰذا بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جنگلات کے پودے اگائے جا سکتے ہیں۔ لاہور تا کراچی ریل ڈسٹرکٹ پر ایسی زمین کا ٹکڑا ضلع قصور کو دیا گیا، اور زمین کا یہ بلاک اس خیال کے تحت الاٹ کیا گیا تھا کہ 15 سال کی گردش کے دوران 4850 3 فٹ فی ایکڑ حاصل کرنے والی پختہ فصل ان ریل کی پٹریوں پر چلنے والی 5 ٹرینوں کے روانہ ایندھن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگی، اور ہر ٹرین استعمال کرے گی۔ 36 کلو گرام 80 پاؤنڈ ایندھن، گوندل اور سانسی خانہ بدوشوں کی تبدیلی اس علاقے کی مٹی غیر محفوظ تھی، جس میں فصلیں پیدا کرنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ سانسی اور گوندل خانہ بدوش اس علاقے کے اہم باشندے تھے۔ انگریز دوسرے صوبوں اور کسانوں اور پرانے کھیتوں میں سانسی اور گوندل کے باشندوں کی جگہ لے آئے۔ اس علاقے کو کاشت کے لیے تیار کرنے کے لیے خشک جھاڑیوں اور کانٹوں کے جنگل سے پاک کر دیا گیا تھا۔ اس وائلڈ لائف ریزرو کی شجرکاری ایک صدی سے زیادہ پہلے 1866 میں شروع ہوئی تھی۔ 1871 اور 1872 کے درمیان مسٹر بی ربنٹرپ، جو برطانوی ہندوستان میں جنگلات کے انسپیکٹر جنرل تھے، نے چانگا مانگا کے جنگلاتی علاقے کا مطالعہ کیا اور ان خطوں کی نشاندہی کی جہاں طویل عرصے تک جڑوں والے بار کے درخت لگائے جا سکتے ہیں۔ چانگا مانگا میں 1881 میں جنگلات کی کٹائی شروع ہوئی، کیونکہ جنگل کی مکمل نشوونما میں تقریباً 15 سال لگے۔ چانگا مانگا نام کی ایک بہت ہی منفرد تاریخ ہے۔ وہ دراصل داستانوں پر مبنی ہے۔ 2 بھائیوں کی کہانی جو چانگا اور مانگا کے ناموں سے مشہور ہیں، کہانی کے مطابق وہ غیر قانونی تھے، جنہوں نے اس گھنے انسانوں کے بنائے ہوئے جنگل کو قانون نافذ کرنے والے حکام سے بچنے کے لیے پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا۔ وہ مسلسل دہشت کا ذریعہ تھے اور پولیس کے پکڑے جانے کے بعد بھی مقامی لوگوں میں کافی مقبول رہے۔ اسی لیے جنگل کی جگہ کا نام ان 2 ڈاکوؤں کے نام پر رکھا گیا۔ آئیے چانگا مانگا جنگل کے محل و وقوع کے بارے میں کچھ اور جانتے ہیں۔ قصور ضلع میں پایا جاتا ہے اور جنگلاتی سائٹ تقریباً 12,510 ایکڑ عارضی پر محیط ہے۔ چانگا مانگا کو پاکستان میں جنگلی حیات کے سب سے بڑے ریزرو کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ چانگا مانگا وائلڈ لائف پارک جانے کے لیے بہترین راستہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، اس شہر کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے جس سے آپ سفر کر رہے ہیں۔ پنجاب کے مرکزی مقام سے لطف اندوز ہوتے ہوئے چانگا مانگا کے جنگل تک درج ذیل راستوں سے پہنچا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے موٹر وے کے ذریعے 427 کلومیٹر تقریباً 5 گھنٹے کی ڈرائیو، لاہور سے ہائی وے کے ذریعے 80 کلومیٹر 2 گھنٹے کی ڈرائیو سے تھوڑا کم، ساہیوال سے ہائی وے کے ذریعے 110 کلومیٹر تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو، اور ملتان سے موٹر وے کے ذریعے تقریباً 310 کلومیٹر تقریباً 4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ چانگا مانگا میں درختوں کی اقسام کیکر، سفیدہ، سفید شاہتوت، شیشم
اور پاپولس کے درختوں کی چند اقسام جنگل میں پائی جاتی ہیں جو اسے مختلف قسم کے جنگلی جانوروں کے لیے بہترین مسکن بناتی ہیں۔ چانگا مانگا میں جنگلی حیات کی اقسام، چونکہ یہ دنیا کے قدیم ترین ریزرو میں سے ایک ہے، اس لیے آپ چانگا مانگا میں جنگلی حیات کی مختلف اقسام کو دیکھیں گے۔ یہ جنگل ہندوستانی مور، سنہری گیدڑ، مفلون نیل گئی اور جنگلی سور جیسے جانوروں کا گھر ہے۔ جنگل کے جپس ولچر پاکستان کے WWF ویران علاقے میں جپس ولچر کے لیے ایک تحفظ کا مرکز بھی ہے۔ یہ مرکز پروگرام کا حصہ ہے، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چانگا مانگا پاکستان میں جنگلی حیات کے تحفظ میں اہم ریسٹوریشن کردار ادا کر رہا ہے۔ ریزرو میں تفریحی سرگرمیاں۔ چانگا مانگا کے جنگل کی دیکھ بھال اس وقت محکمہ جنگلات پنجاب کر رہا ہے، جس نے جنگل کی آگ کے اس ذخیرے کے ایک بڑے حصے کو تفریحی پارک میں تبدیل کر دیا ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران اس جگہ پر مختلف قسم کے سیاحتی مقامات شامل کیے گئے ہیں، جن میں ایک سوئمنگ پول، کشتی رانی کے لیے ایک مصنوعی جھیل، ایک منی چڑیا گھر، ایک کیفیٹیریا اور رہائش کی سہولیات فراہم کرنے والا ایک موٹل شامل ہے۔ پارک کے تمام تفریحی مقامات ایک ٹرم وے سے جڑے ہوئے ہیں جو پورے اس پار چلتا ہے۔ مزید برآں اس جگہ پر چند سسپینشن پل بھی موجود ہیں تاکہ سیاحوں کو پیدل پارک کی سیر کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ کافی ہریالی، قدرتی پودوں کی وسیع رینج، جنگلی حیات کی ناقابل یقین نوا اور مختلف قسم کی دلچسپ بیرونی سرگرمیوں کے ساتھ چانگا مانگا کا جنگل سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ اس وائلڈ لائف ریزرو میں داخلہ مفت ہے، تاہم آپ کو پارک کے اندر دستیاب تفریحی سہولیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ٹکٹ کی قیمت پاکستانی 20 روپے سے 400 روپے تک ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ چانگا مانگا وائلڈ لائف پارک کا بے ہنگم قدرتی ماحول، جس میں مختلف قسم کے درخت اور جانوروں کی نوا بھی ہے، اس گیم کو ایک دلچسپ جگہ بناتی ہے جو حیاتیاتی اور ماحولیاتی علوم کا مطالعہ کرنے والے افراد کو اپنے متعلقہ شعبوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تلاش کر سکتے ہیں۔ جنگل کی بحالی۔ 11 نومبر 2011 کو وقاص اے خان نے بے نقاب کیا کہ کس طرح لکڑی مافیا جنگلات کے اہلکاروں کی مدد سے دنیا کے سب سے بڑے انسانوں کے بنائے ہوئے جنگلات کی کٹائی کر رہا ہے۔ چیف محتسب جاوید محبوب نے اس کیس کی تحقیقات شروع کر دی۔ خان نے اس کے بعد 24 جون 2012 تک کئی خبریں درج کرائیں جب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے صورتحال کا نوٹس لیا اور جنگلات کے کنزرویٹر راؤ خالد اور چیف کنزرویٹر فارسٹ ڈاکٹر محبوب الرحمان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا۔ غیر قانونی جانوروں کو چرانا۔ چانگا مانگا کے باغات کی تباہی کا ایک اور عنصر غیر قانونی جانور تھے۔ تمام نئے پودوں کو وسیع پیمانے پر غیر قانونی چرائی سے نقصان پہنچا۔ اپنی مدد آپ کے تحت اس وقت کے دوران جنگل سے 836 جانوروں کو ہٹا دیا گیا، کیونکہ اس معاملے کے لیے قانون سازی ابھی باقی ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ وزیر اعلیٰ نے اس سلسلے میں ایک سمری کی منظوری دے دی ہے۔ جنگل کے ارد گرد باؤنڈری وال کی تعمیر۔ موجودہ انتظامیہ نے سماجی اور سیاسی مافیا کا مقابلہ کرنے کے لیے چونیا کینٹ انتظامیہ سے رابطہ قائم رکھا۔ چونیا کینٹ انتظامیہ نے فوج کے گشتی دستے جنگل میں بھیجے تاکہ نقصان پر قابو پانے اور غیر قانونی چرائی میں جنگلاتی عملے کی مدد کی جا سکے۔ پارک کے 5000 فٹ رقبے کی حفاظت کے لیے جنگل کے چاروں طرف لوہے کی گرلز والی باؤنڈری وال بھی تعمیر کی گئی۔ چانگا مانگا پارک کی دیکھ بھال پنجاب کے محکمہ جنگلات کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ قصور فارسٹ ڈویژن پاکستان میں باہر کی تفریح کے لیے بہت کم پارکوں میں سے ایک ہے۔ ہر ماہ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس جگہ کا دورہ کرتی ہے۔ عام طور پر صوبے اور خاص طور پر لاہور کے ملحقہ علاقوں میں تفریحی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے یہ گزشتہ برسوں میں ملک کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے پارکوں میں سے ایک بن گیا ہے۔
کشتی رانی کے لیے جھیل کی شکل میں تفریح کے لیے کچھ سہولیات، ایک پگوڑا، پکنک لان، سسپینشن پل، سوئمنگ پول، منی چڑیا گھر اور وائلڈ لائف پارکس جو ٹرموے سے جڑے ہوئے ہیں خود جنگل کے وسائل سے تیار کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 بیڈ روم موٹل اور نئے 4 بیڈ اور 5 بیڈ فارسٹ ریسٹ ہاؤسز زائرین کے لیے ہیں۔ مالی مجبوریوں کی وجہ سے ان میں سے زیادہ تر سہولیات کو دھچکا لگا ہے اور مطلوبہ معیارات پر برقرار نہیں ہے۔ زائرین کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے چانگا مانگا پارک میں درج ذیل سہولیات دستیاب ہیں۔ بچوں کے گیجٹس، لاک ہاؤسز، بچوں کی کاریں، موٹر بوٹس، گھاس دار لان، کیفیٹیریا، کیمپنگ سائٹس، جاگنگ ٹریک، واٹر کولر اور برساتی شیڈ موجود ہیں۔ جنگل ٹرین DFO آفس سے موٹل، ریسٹ ہاؤسز اور اپنی طرف کمری جھیل اور پیچھے کی طرف جاتی ہے